السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے۔ احد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہو گئے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے مگر کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، جبکہ حالت یہ تھی کہ صرف بنو سلمہ کے 40 آدمی زخمی ہوئے تھے۔ خود اللہ کے رسول بھی زخمی تھے اور اسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ چہرہ مبارک زرہ کی کڑیاں گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا، اور چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا۔ نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا۔ ایک روایت میں اوپر کا ہونٹ زخمی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا۔ اس کندھے پر ابن کمیہ نے اس وقت وار کیا تھا جب آپ گڑھے میں گرے تھے۔ گڑھے میں گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنے بھی زخمی تھے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا، یہی ہیں اے اللہ کے رسول۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گئے اور ہتھیار پہن کر آ گئے، حالانکہ ان کے صرف سینے پر 9 زخم تھے، جبکہ پورے جسم پر 70 زخم تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حمرہ الاسد کے مقام پر ٹھہرا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کیا۔ ہر رات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما اپنے پڑاؤ میں جگہ جگہ آگے روشن کرتے رہے۔ اپنے پڑاؤ میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تاکہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہیں۔ اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ ان پر رعب پڑ گیا۔ اس مہم کو غزوہ حمرہ الاسد کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں تھیں یا پھر اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ کفار نے جب یہ خبریں سنی کہ مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں، تو وہ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ کوچ فرمایا۔ حمرہ الاسد کے مقام پر مسلمانوں نے ابو عزہ شاعر کو گرفتار کیا۔ یہ شخص مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی گرفتار ہوا تھا۔ گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو گڑ گڑانے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر اسے چھوڑ دیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا رہا تھا۔ اس موقع پر یہ پھر گرفتار ہوا۔ اب پھر اس نے رونا گڑ گڑانا شروع کیا، لگا معافی مانگنے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چھوڑ دیجئے،
مجھ پر احسان کیجئے، میری بیٹیوں کی خاطر رہا کر دیجئے۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اب تو مسلمان کو دکھ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وضاحت علماء نے یہ لکھی ہے کہ مومن کو چاہیے کوئی اسے دھوکہ دے تو اس سے ہوشیار رہے اور پھر اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں ایک ضروری معاملے میں بنو نذیر سے بات طے کرنا تھی۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینا پڑا تو بنو نذیر بھی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش پہلے سے تیار کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہما فوراً مدینہ پہنچے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا، میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔